نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے اصول بتائے ہیں، عمل کرنے کے، ہدایت حاصل کرنے کے، کامیابی کو سمیٹنے کے اللہ رب العالمین نے چند اصول بتائے ہیں۔ ان اصول کے مطابق اگر زندگی کو گزارا جائے تو اللہ رب العالمین کامرانیاں اور کامیابیاں انسانوں کا مقدر بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں پر کل انسانیت کو، مسلمانوں کو، کافروں کو ایک سوال، اس کی چند اقسام ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کیا سے مراد کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم ان کے اندر وہ صفات کو مانتے ہو جو صفات خالصتاً اللہ رب العالمین کی ذات کا خاصہ ہے، تو اللہ پوچھتے ہیں کیا وہ برابر ہیں تمہارے اس مالک الملک کے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور تمہارے لیے آسمان سے بارشیں نازل فرمائی جس سے تمہارے باغات ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم درخت بھی اگانے کے قابل نہ تھی، کیا اس اللہ کے برابر کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون۔ اللہ رب العالمین پھر پوچھتے ہیں کون ہے وہ اللہ، کہ اس کے برابر کون ہے جس نے زمین کو قرار بخشا، جس نے اس کے اندر سے نہریں چلائی، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے دو سمندر بنائے جن کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، نہ دیوار ہے درمیان میں، صرف اللہ رب العالمین کے حکم کا پردہ حائل ہے۔ ایک سمندر کے پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کڑوا ہے، ایک کا کلر اور ہے، دوسرے کا کلر اور ہے۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے ان کو جو روکے رکھتا ہے؟ کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں بلکہ اکثریت نہیں جانتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کل انسانیت کے لیے ایسا سوال جس کی ضرورت مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو ہر حال میں پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ جب تم مصیبت میں ہوتے ہو اور تم پکارتے ہو، جب تم مشکل میں ہوتے ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مریض لا علاج ہو گیا ہے، اب صرف دعا کام کر سکتی ہے۔ جب ہم کسی ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، جب تمام گواہان ہماری مخالفت میں ہوتے ہیں، تب صرف دل سے ایک آواز نکلتی ہے، اب صرف ایک ذات ہی مدد کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے جب ایسی کفیت کو پوچھتے ہو کہ جب تم پکارتے ہو اور تمہاری پکار کو تمہیں یقین ہو جائے کہ اب تمہیں اس مشکل میں سے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں نکال سکتا، اللہ پوچھتے ہیں پھر کون ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا؟ زمین میں اللہ رب العالمین نے تمہیں حکمرانی کرنے والا بنایا، نظام کو چلانے والا بنایا، گھروں کے نظام، قبائل کے نظام، تجارت اور روزمرہ زندگی کے معاملات کو چلانے کی صلاحیت بخشی۔ کہ اس اللہ جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں، یہ سوالوں کے جواب ہمارے دلوں سے کیا نکلتے ہیں؟ یہ ہمارا جو دلوں سے جواب نکلے گا وہ جواب ہی ہمیں ہماری اصلیت کی طرف لے کے جائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتوں کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت کرتے ہیں۔
اللہ پھر ایک اور سوال دہراتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کون ہے جو تم کو رہنمائی کرتا ہے جب تم سمندر میں ہوتے ہو یا خشکیوں میں ہوتے ہو، تم اندھیروں میں گھٹ اندھیروں میں ہوتے ہو، اور تمہیں راستوں کو تلاش کرنے کی صلاحیت کون بخشتا ہے؟ آسمان سے ستاروں کی مدد سے اگر تم راستہ تلاش کرتے ہو، جب تمہیں زمینی راستے نہیں نظر آتے، تم آسمان سے ستاروں کو دیکھ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہو، اپنی منزلوں کی طرف جاتے ہو، تو بتاؤ ان ستاروں کا خالق کون ہے؟ ان ستاروں کا مالک کون ہے؟ ان گھٹ اندھیروں میں جب تمہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں دکھا سکتا، تمہارے پاس ٹارچ نہیں ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہے، یا تم سمندر کے اندر کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہو جب تم کسی بہت زیادہ سخت اندھیرے میں پڑ جاؤ جس کو ظلمات کہا جاتا ہے، گھٹ اندھیرا جو ہوتا ہے، تب تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں بارشوں سے پہلے ہوائیں چلا کر تمہیں راحت کون بخشتا ہے؟ گرمی کے موسم کے اندر جب بادل کا موسم بن جاتا ہے، پھر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، فائدہ مند ہوائیں جن کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں موسم بڑا اچھا ہے، آج موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ تمہیں جو راحت بخشتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ بلند ہے اس سے جن سے وہ شرک کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ تو سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ بہت بلند ہے ان سے۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں وہ کون ہے؟ کیا برابر ہے؟ کیا وہ لوگ برابر ہیں تمہارے مالک الملک کے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر تمہاری پیدائش کو بڑھاتا ہے تم کو، پھر تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، پہلی دفعہ جب تمہیں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں دنیا نے بڑی ترقیاں کر لی، انہوں نے یہ جان لیا کہ انسان کے وجود میں ہڈیاں کتنی ہے، انسان کے وجود میں گوشت کتنا ہے، انسان کے گوشت کے اندر جسم کے اندر معدے کی حالت کیسی ہونی چاہیے، یا جانور کے اندر خون کتنا ہوتا ہے، اس کا جگر کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی نہیں پہچان سکے تو قدرت کو نہیں پہچان سکے۔ قربانی والے دن اگر آپ جانور کے گلی پر چھری چلا دو، اس کا پورے کا پورا وجود صحیح سلامت ہوتا ہے، جب اس کے جسم میں سے پورا خون نکل جائے تم دوبارہ اس کے جسم میں وہ خون ڈال کر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، زندہ کر سکتے ہو؟ اس کے جسم میں خون بھی پورا ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا گوشت بھی پورا رہتا ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں بھی پوری ہوتی ہیں، وہ توانا اور تندرست ہوتا ہے۔ قربانی پر بے عیب جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بتاؤ ان جانوروں کے جسموں کے اندر دوبارہ خون بھر کر ان کے گلوں کو سی کر ان کو زندہ کر سکتے ہو؟ کون پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کون زندہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ پورے انسان کی جسم کی ہڈیاں پورا وجود ہوتا ہے، کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ ابھی ایک ہماری مریضہ جنرل ہاسپٹل میں پڑی ہے، تمام رپورٹس کلیئر ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا، ہوش کیوں نہیں آتی؟ اللہ بے ہوش کون کرتا ہے اور ہوش میں کون لے کر آتا ہے؟ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی برابری کر سکے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی ایسا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر دلیل لے کر آؤ، سیمپل لے کے آؤ، ایگزامپل لے کے آؤ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو، تمہارے مالک کے مقابلے میں کوئی ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، کسی کے پاس اتنی طاقت ہے۔ آج لوگ قصے کہانیاں تو بڑے سناتے ہیں کہ کسی نے روحیں چھڑا لی، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی بگڑیاں بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ان تمام معاملات کو کوئی سیمپل، کوئی تجربہ پیش کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کوئی ہے؟ کسی کے پاس ایسی برہان ہے، کسی کے پاس ایسی دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو پھر لے کر آؤ، مالک دیکھے کہ تم میں سے سچا کون ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس زمین اور آسمان کے غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے تم تو شعور ہی نہیں رکھتے کہ تم اٹھائے کیسے جاؤ، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم کہاں پیدا ہوئے، کہاں مرو گے،
कैसे दोबारा उठाए जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर कहते हैं कि काफिर कहते हैं क्या हम जब मिट्टी हो जाएंगे और हमारे आबाओ अजदाद तो फिर उनको उठाया जाएगा। ये वादे तो हमसे पहले हमारे आबाओ अजदाद के साथ भी किए गए थे, ये सिर्फ एक पहले किस्से और कहानियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत से नजरअंदाज न करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत से नजरों को पीछे न करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों को नजरअंदाज न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं अगर नसीहत हासिल करना चाहते हो तो फिर चलो जमीन में, देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुजरिमों का कैसा अंजाम किया। मुजरिमों की तो बात है ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों पे जाया करो, अपनी आखिरत को याद किया करो। कितने कड़ियल जवान थे, कितने हमारे साथ चलने वाले थे, कितने जिंदा और जावेद जिस्म थे जो पंचायतों में फैसले करते थे, जो खानदानों की तकदीर के फैसले किया करते थे, जो फैसलों की लकीर लगा देते थे, उससे आगे और पीछे होने की किसी अंदर ताकत नहीं होती थी, जो चाहो जलाल वाले भी थे, इज्जत वकार वाले भी थे, मालो दौलत वाले भी थे, शानो शौकत वाले भी थे, भारी वजूद वाले भी थे, इज्जत इकराम वाले भी थे, मुआशरे के अंदर असर रसूख वाले भी थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं चलो जमीन में देखो उनका क्या अंजाम हुआ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बड़े बड़े कड़ियल जवान अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पकड़ते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पास बुलाते हैं, फिर किसी के अंदर ताकत नहीं है को कि मैं अभी नहीं, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, ठहर के आऊंगा, काम कंप्लीट करके आऊंगा, फिर तो कोई भी मोहलत नहीं दिया जाता। वो नेक हो बद हो, जब अल्लाह का फैसला आता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसलों को बदलने की ताकत किसी के पास नहीं है। अल्लाह कहते हैं चलो जमीन में सैर करो जमीन की, देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे अंजाम किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप गमगीन ना हो, परेशान ना हो, आप इनके लिए अपने आप को हलाक ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आगे लंबी तफसीर है 3 ही सफ़ों के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर फरमाते हैं वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्द इल्ला मन शाअल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के मुतल्लिक़ बताते हैं कि जब सूर फूंक दिया जाएगा सारे बेहोश हो जाएंगे, जो कुछ जमीन में है आसमान में है, मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। और क़यामत वाले दिन मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा। अल्लाह कहते हैं जो क़यामत वाले दिन अच्छाइयाँ लेकर आएगा उसको अच्छाइयों का बदला मिलेगा, जो गुनाह को लेकर आएगा वो अपने गुनाहों की सजा पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर सूरा क़सस इसी पारा की, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सय्यदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकम्मल किस्सा पूरी सूरा के शुरू से लेकर एंड तक है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा बताया, फिर फ़िरऔन का बताया, फिर फ़िरऔन के जो वज़ीर था हम्मान उसका किस्सा बताया, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो चचाज़ाद भाई कारून था जो अपने खजाने को देखकर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हक़ानियत को भूल गया और फ़िरऔन का साथी बना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देने की बजाय उसने फ़िरऔन का साथ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी वालिदा की तरफ वही की कि आप इनको किसी ताबूत में डालकर समंदर के हवाले कर दें, क्योंकि फ़िरऔन तब मुसलमानों में से अल्लाह वालों के बेटों को कत्ल करता था, उनकी औरतों को जिंदा करता था। वजह क्या थी, ये सवाल क्यों आया? इससे कुछ अरसा पहले इन्हीं बनी इसराइल की तो हुकूमत थी जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद पर ईमान लेकर आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई आज़माइशों पर पूरा उतरे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मिस्र का बादशाह बनाया था, अजीज़ मिस्र बनाया था। आज 400 साल का अरसा गुजरा है, 400 साल बाद वो बनी इसराइल गुलाम बन गए। वो मिस्र वाले जिनके ऊपर अल्लाह ने हुकूमत दी थी उन्होंने पलट कर अपनी हुकूमत दोबारा हासिल कर ली, बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दिया, उनकी औरतों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। हज़रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये जो वाक़यात बताए हैं, सूरा कसस है, इसमें अंबिया के वाक़यात हैं। ये अंबिया के वाक़यात एक मुकम्मल किरदार होते हैं, एक पूरा किरदार है कि जब अल्लाह हुकूमतें देता है तुम इंसाफ नहीं करते, फिर 400 साल के अरसा के बाद वो हुकूमत गुलामी में बदल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किरदार बताते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कुओं में फेंके, तुम
کنووں میں جانے کے بعد صبر کرو، پھر اللہ رب العالمین کردار بتاتے ہیں کہ صبر کرو گے اللہ پھر انہی ملکوں کی حکومتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کرداروں کے متعلق بتاتے ہیں، ہمیں ہیروؤں کے، ہمیں ان پاکستانی اور غیر ملکی ایکٹرز کے کردار پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین ادھر انبیاء کے کردار بتاتے ہیں، اللہ والوں کا کردار بتاتے ہیں، اتقیاء کا کردار بتاتے ہیں، صلحاء کا کردار بتاتے ہیں، شہداء کا کردار بتاتے ہیں، نبیوں کا کردار بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین رفقاء کا کردار بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین امہات المومنین کا کردار بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ بندوں کا کردار بتاتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں اگر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کے دو بیٹوں کے اندر اگر جھگڑا ہو جائے تو حابیل جان دے کر بھی قابیل کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، مسلمان کے اوپر کبھی نہ ہاتھ اٹھانے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک حکومت کر کے اور مسلمانوں کو 950 سال تک تبلیغ کر کے اگر کامیابی نہ حاصل کر پائے تو صبر کر کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگر امت کو نواز کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ایک بھی بندہ مسلمان نہ ہو، آپ کو ہجرت کرنا پڑے، اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا امت بنا کے ایک کردار بتاتے ہیں کہ پوری دنیا ایک سائڈ میں ہو جائے، تم اکیلے ایک سائڈ پہ ہو جائے، تمہارے ساتھ دوسرا اللہ ہوتا ہے، تم ایک کردار ہو۔ حضرات اللہ رب العالمین مومنوں کو کردار بننے کی طاقت دیتے ہیں، بتاتے ہیں تمہیں کیسا کردار بننا ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف قارون ہے، ایک ہی خاندان میں سے ہے، ایک ہی نسل میں سے ہے، دونوں انبیاء کی اولاد ہیں، دونوں کے دادا اب نبی ہیں۔ ایک دولت کے اندر بھٹک گیا، وہ فرعون کا ساتھی بنا، دوسرا موسیٰ علیہ السلام بولے جن سے غلطی بھی ہوئی، پھر بھی وہ فرعون کے سامنے، وقت کے حکمران کے سامنے ڈٹ گئے۔ تو اللہ ایسا کردار بتاتے ہیں کہ جب اللہ کی وحدانیت کی باری آئے تو پھر وقت کے سلطان کے سامنے ڈٹ جانا، یہ کردار موسیٰ ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی باری آئے، اللہ تخت دے دے، پھر تخت کے اوپر بیٹھ کر عدل کرنا کردار داؤد کی نشانی ہوتی ہے، کردار سلیمان کی نشانی ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین پھر اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے اگر سولی پر تیار کھڑی سولی کو دیکھ لیا جائے، اس سولی کو صبر کی تندگاہ سے دیکھ کر اللہ رب العالمین آسمان پر اٹھا لے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ پر سولیوں پر چڑھ جانا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کرداروں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرات ادھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سیدنا پھر انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ ہمیں پتا ہے کہ آپ فرعون کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، پھر انہوں نے ہجرت کی، مدین میں رہے، مدین میں اللہ رب العالمین نے شادی کروائی، بیوی کو لے کر واپس آئے، اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی، نبوت لے کر اللہ رب العالمین نے کہا فرعون کے پاس جاؤ، انہوں نے وہاں بھائی ہونے کا کردار ادا کیا، اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا، بھائی کے ساتھ بھائی والا، اتنا دنیا کے اندر شفیق، مہربان اور اخوت والا رشتہ کسی اور نے واضح کر کے نہیں دکھایا کہ اپنے بھائی کو اپنے برادر کے منصب پر لا کر کھڑا کرنے کی دعوت دی۔ آج ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے بھائیوں کو دیں، لیکن ہماری کبھی بھی یہ ذہنیت نہیں ہوتی کہ میرا بھائی میری برابری پر آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مسلمانوں تمہارا یہ کردار ہوتا ہے، پھر یہ کردار دوبارہ انصار اور مہاجرین میں دہرایا گیا۔ انہوں نے اپنے جسم کے، اپنے خاندان کے، اپنے وجود کے، اپنی بیویوں کے، اپنے گھروں کے، اپنی وراثت کے ٹکڑے کر کے بتایا مسلمانوں تمہارا یہ کردار ہے، اپنے کردار کو پہچانو۔ آج جب ہم اپنے کردار کو بھولے تو پھر اس طرح گرے کہ ہم اٹھنا چاہتے ہیں، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر دعا مانگنے کی طاقت نہیں، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم رکوع میں جانا چاہتے ہیں، ہماری کمروں کے اندر خم نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے علاوہ در در پر سروں کو گرا کر ذلیل و خوار ہوئے پڑے ہیں کہ نہ ہمارے حکمران اپنی عزت کو بچا سکے، نہ ہم اپنے کردار کو بچا سکے۔ اللہ رب العالمین اس سورہ میں، اس پوری سورہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اپنے کرداروں کی حفاظت کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں آخری آیت ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور دوسرے کو نہ پکارو، تمہارا کوئی
الہ نہیں ہے صرف وہی اللہ. پھر اللہ رب العالمین نے آگے سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو جتنی کوشش کرے گا اس کی کوشش اپنی جان کے لیے ہے. جو حق کو پانے کی کوشش کرے گا وہ حق لے لے گا، جو باطل کو پانے کی کوشش کرے گا وہ اپنا منہ کالا کروائے گا. اللہ رب العالمین تو غنی ہے، اللہ رب العالمین تو بے پرواہ ہے، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں مومنو، نیک بندو، گناہ ہو جائے، خطائیں ہو جائیں تو پریشانیاں آ جائیں تو تب تک پریشان نہیں ہونا. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے. تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ بدل کے ان کو نیکیاں بنا دے گا. اللہ رب العالمین انسانوں کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کو نہیں ستانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا. پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں، یہ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا مکمل قصہ ہے، سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ ہے. پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ رب العالمین نے جو زمینوں میں پیدا کیا ہے، جو آسمانوں میں پیدا کیا ہے، تنگیوں میں آ کے، پریشانیوں میں آ کے یہ نہ کہنا ہمارا وجود بیکار ہے. اللہ نے بغیر حق کے تو جانوروں کو بھی پیدا نہیں کیا، اللہ نے تو بغیر حق کے مکھیوں کو بھی پیدا نہیں کیا. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، وہ تمام کا تمام حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین نے نشانیاں بنائی ہیں مومنین کے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.